الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. یہ قرآن کی آیت ہے. معنی کیا اس کا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں مرو نہ کو، لیکن مرنا ہو تو کیسا مرو؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان ہو کر ہی مرو، ایمان پر مرو، اسلام پر مرو. یہ آیت یہ پیغام دیتی ہے. ایک پیغام تو یہ آیت اللہ سے ڈرنے کا دیتی ہے. اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کاپنے کو پیشاب کر لینا وہ نہیں، اپنی گناہ حرام کو چھوڑ رہا، حرام سے بچ رہا. اور اسی طریقے سے آدمی جو شریعت اسلام جن کاموں کے کرنے سے منع کرتا ہے ان کاموں کو نہیں کر رہا، اور ان کاموں کو حرام ہی سمجھ رہا. جن کاموں کو اسلام حرام بولتا ہے ان کا کاموں کو آدمی حرام ہی سمجھ رہا. بولے تو یہ اللہ سے ڈرنے کا معنی. خالی اللہ سے ڈرنا بولے تو کام کو یہ کرنا نہیں، پیشاب کو جینا نہیں. اور بولتے تھے نہیں، اصل دنیا میں آج انسان کس سے بھی نہیں ڈر رہا ہے، اللہ کو بھی نہیں ڈر رہا ہے، کس سے بھی نہیں ڈر رہا ہے، کسی کے ڈر بھی دل میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک تو اللہ سے ڈرنے کا حکم اور پیغام، اور اللہ سے ڈرنا بھی کیسا ڈرنے کا اسے حق ہے، اسے ڈرنا. اسے ڈرنے کا مطلب کیا؟ کاپنا یہ نہیں. ڈرنے کا مطلب جائز چیزوں کو اختیار کرنا، ناجائز چیزوں سے بچ کر رہنا، حلال چیزوں کو اختیار کرنا، حرام چیزوں سے بچ کر رہنا، یہ ڈرنے کا مطلب ہے. ایک پیغام تو یہ ڈرنے کا اللہ سے. دوسرا پیغام اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں اسلام ہی پر مرو، مومن مسلمان ہو کر ہی مرو، کافر ہو کر مت مرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. اب ہمیں مسلمانوں تو ہے، بہت سارے میں مسلمان چاہیے، لیکن اللہ کے لیے مسلمان پیدا ہو کر زندگی گزار کر رہتی، لیکن جب وہ مرتی ہیں تو اسلام پر ایمان پر نہیں مرتے. ان کا ایمان کب کی ختم ہو گیا تھا. ایمان کیسا ختم ہو جاتا؟ جیسا وضو ٹوٹ جاتا نہیں، وضو ٹوٹتا تو پیشاب کرنے سے، باتھ روم کو جانے سے، نماز میں ہاتھ پھنسنے سے، 60 چیزیں ہیں نہیں وضو توڑنے کے، نواقض وضو بولتی ہیں اسے، وضو توڑنے والی چیزیں. تو ویسا ایمان کو توڑنے والی بھی چیزیں ہیں. اگر ہمیں وہ بول ڈالے تو ایمان توڑ جاتا، وہ کر ڈالا تو ایمان توڑ جاتا. ہمیں آج جاتے آتے رہتے، یہاں مندر ہے پیچھے، بلّہ کھیت میں جاتے رہتے، غیر مسلمان میں جاتے آتے ایسا کر لے جاتے رہتی، تو ایسا بولے جاتے، ساتھ بات بولے جاتے. اب مسلمان آدمی بھی آ رہا، آتا بھی ایسا بولے تو جا رہا، کیا ہوتا بولے تو وہ سمجھ میں آنا نہیں، بولے تو بھی ایسا بولے تو جا رہا، ہاتھ رکھ لے جا رہا، ایسا بولے جا رہا، ایسا بولے ہو گیا، کافی ختم ہو گیا اس کو. کیا بولا بھی نہیں ہوں، لیکن ایک آدمی کرتا گیا پہلے مسلم آدمی، اب اس کا دیکھا دیکھی ان بھی چولہا پھونک رہا اس کے سر کا، ان بھی سچ کر رہا، ایسا کر لے جا رہا ہے، پھر ایسا کر لے جا رہا ہے، ایسا کیا کہ ہم کیا کریں گے کرتا جا رہا ہے. تو اس سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. بولیا کچھ بھی نہیں لیکن کام کر دیا نہیں، اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. ایسا بات آدمی بعض ایسے رہتی ہے، ہم کو کیا بھی نہیں سمجھتے، وہ باتیں بولنے سے آدمی کا ایمان ٹوٹ جاتا، چلے جاتا ہے. جیسا وضو ٹوٹ جاتا نہیں پیشاب کرنے سے، ہوا نکلنے سے، ویسا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے ہمارا. اب ایمان ختم ہو گیا، ہمیں کب کی کیا نہیں کرنے کے کام کر ڈالے، تو ایسا کر ڈالے جاتے جاتے، ایسا کر ڈالے مندر کے پاس جاتے جاتے. اچھا اس کا مطلب کیا؟ ایسا کرنے کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب کیا؟ عظمت اس کی ہے دل کے اندر کا، اس کی عظمت سے میں ایسا کر رہا، اس کی عظمت سے آنکھ کو لگا لے رہا، کلے کو مان لے رہا. عظمت تو اللہ کی ہونا تھا. اب اس کی عظمت کرا تو بدھ کی عظمت کرا، تو جب تو بدھ کو عظمت دے رہا، بدھ کی عزت اس کے دل کے اندر ہے، کون اشارہ کرا سو میرے دل کے اندر بدھ بسا ہوا ہے، میں اس کی عظمت کر لوں، اس کا میں احترام کروں، عزت کروں، کو بتا رہا ہوں میں اس کا بندہ ہوں، بدھ کا بندہ ہوں، تو بتا رہا مسلمان میں. دیکھنے کے بڑھتے بلّہ جنے اپنے مسلمان رہتے، مرتے وقت میں معلوم ہوتا کون کیسا تھا. اس لیے بہت سارے آدمیوں کا ایمان کب کی ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کرنے کے کام کر ڈالتی نہیں، ایمان ختم ہو جاتا. ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہمارا ایمان چل گیا تھا. اس کیسے ہمارے ٹاپک کوئی چل رہی سوچ آج کل جو کئی بار بھی ہوئی سو ایمان کیسا ختم ہوتا، اسے بولتی کفریہ جملے، کفریہ باتیں، کفریہ جملے. تو کئی بار ہم بتایا تھا اوپر کا نیچے، کئی بار ہم کیا بتایا تھا کہ اسلام کے اللہ رسول کی بات، قرآن کی بات کو مان لینا، اس میں شک نہیں کرنا، اسے جھٹلانا نہیں، اس میں عیب نکالنا نہیں، اس کا مذاق اڑانا نہیں، دین کی کسی بات کا مذاق نہیں اڑانا، ہلکا بھی نہیں سمجھنا اسے. سمجھ میں آنی یہ سب کئی بار ہم بتایا تھا. اور اس کی تفصیل بھی اور بھی کر سکتے ہیں. آج بھی کرے ہوئے تو پھر وہی اس میں چل جاتا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو معلوم ہونا ہے، لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی آپ کو سمجھاتا ہوں، اسے سمجھ لو. کئی بار ہم کی بات کیا، اللہ رسول کی کسی بات پر ہمیں شک نہیں کرنا. پہلی اس میں
ایمان اس وقت درست رہتا ہے جب کہ اللہ اور اس کے رسول کی سب باتوں کو سچا سمجھنا، ایک تو سچا سمجھنا، دوسرا ان سب باتوں کو دل سے ماننا، اللہ رسول کی باتوں کو کسی بات میں شک نہیں کرنا، سچا سمجھنا، مان لینا دل سے، اور شک نہیں کرنا، اسے جھٹلانا نہیں کہاں ہے آخرت، وہ سے آخرت ہے بھائی، کہاں ہے آخرت کا، ایسا جھٹلانا بھی نہیں، وہ سے نبیاں بھی نہیں بھائی، وہ آئی نبیاں ایسا کہو، اس کا انکار، جھٹلانا، اسے انکار کر دینا، ایسا یہ سب چیزیں نہیں کرنا، اور عیب نکالنا، مذاق اڑانا، کتنے باتوں کی وجہ سے، ان سب باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ دین کی ایک اصول یہ، اب ایسا ہمیں یہ اصول رکھ کو سمجھ لینا، یہ اصول میں کتنے باتیں ہیں دیکھو، اللہ رسول کی دین کی باتوں کو ایک تو سچا سمجھنا، اگر دین کی کسی بات کو آدمی سچا نہیں سمجھنا بولے تو اس سے بھی آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اب مثال سچا سمجھنے کے بارے میں، اب قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں، اگر کوئی آدمی 30 پاروں کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا ایمان سلامت ہے، لیکن ایسا نہیں سر کا اس کا ایمان ایسا ہے، قرآن میں 30 پارے نہیں بھائی 40 پارے کا اس کا عقیدہ ایسا ہے، اس کا ایمان ایسا ہے، 30 پارے میں 40 پارے کا ایمان ہے، اس کا ایمان ختم ہو گیا، کافر ہو گیا۔ ایسا شیعہ لوگ بولتے رہتے ہیں، ایسا یہ آدمی بھی ان کے بیانات سن کو ایسا عقیدہ رکھنا پڑے تو قرآن کے 30 پارے میں 40 پارے، قرآن میں 30 پارے ہے، بقیہ 40 پارے معرفت کے ہے، ایسا کہ وہ بولتا ہے اس کے من چلے گئے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اعمال کا درجہ بعد میں، عقیدے کا درجہ پہلے، نماز، روزہ، یہ سب ٹوپیاں، گیپیاں، یہ سب ہمارے پگڑیاں، یہ سب اعمال، یہ اسلام کا ایک اصول، قانون ہے، عبادات میں سے، خوبصورتی میں سے ہے، لیکن پہلے آدمی کو عقیدہ صحیح ہونا، کپڑے استری کرنا، عطر لگا لینا، یہ بعد میں کی بات ہے، پہلے آدمی کو کپڑے تو ہونا نہیں، عطر لگانا بولے تو بھی، ہاں عطر کپڑے نہیں بولے تو استری کرتے بولے تو کیا بولیں گے اسے، سمجھ میں آنی، پہلے آدمی استری کرنا، کپڑے بولے تو عطر لگانا بولے تو کپڑے ہونا پہلے، اب جو آدمی کپڑے نہیں سر کا عطر لگاتے بولے تو جسم کو، وہ اسی مثال ہے، پہلے آدمی کو کپڑے استری کرنا یا عطر لگانے سے پہلے آدمی کے ایسا کپڑے ہونا ضروری ہے نہیں، ویسا آدمی نمازاں پڑھ رہا، ٹوپیاں لگا رہا، روزے رکھ رہا، دوسرے کام کر رہا، دین کے کام بھی کر رہا، اللہ کے کام کر رہا، لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک مثال ہماری فٹ کر لو، کپڑے نہیں سر کا یا استری کرنے کی بات کب ہوتی ہے؟ جب کپڑے ہوں تو استری کی بات ہوتی ہے، عطر لگانے کی بات کب ہوتی ہے؟ کپڑے ہوں تو عطر لگانے کی بات ہوتی ہے، اب کپڑے ہی نہ رہے تو پھر عطر لگانے کی بات کیا ہوتی ہے؟ استری کرنے کی بات کیا ہوتی ہے؟ تو پھر عقیدہ ہی صحیح نہ ہو آدمی کا تو پھر آدمی کا عمل پورے غارت اور برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے کیا کرنا آدمی کو، نماز بھی اگر قبول ہونا بولے تو ہمارے یہ عقیدوں کو سمجھنا، ہمیں یہ کتاب کو ہمیں سمجھ لینا، چھوٹی کتاب ہے ایسی، تو اس کتاب کو ہمیں اپنے گھروں کے اندر رکھ لینا، اسے سمجھتے پڑھتے رہنا، اپنے بیوی بچوں کو سمجھانا، ورنہ پھر اگر ان باتوں پر ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان صحیح نہیں ہوگا پھر اس کیا ہو جائے گا؟ نیکسٹ بات، ایمان پر نہیں رہتے، اس لیے ان باتوں کو سمجھنا، ان عقیدوں کو سمجھنا، اس لیے تمہارے گھروں کے اندر ریکارڈ بھی کر لوں تو میں اس لیے اپنے گھروں کے اندر سنا، یہ سننا جی کہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدے ہے، سمجھنا اسے سننا، ورنہ اس کے بغیر ہمارا ایمان نہیں رہتا۔ اللہ پر کیسے ایمان لانا، اس پر ہمارا بیان ہوا، ریکارڈ ہوا، شرک کسے بولتے ہیں، شرک کی کتنے قسمیں بیان ریکارڈ ہوا، توحید کی کتنی قسمیں ریکارڈ ہوا، یہ سب چیزیں سمجھنا، خالی اللہ کو بولے تو اللہ کا، تو اللہ کو کیسا ماننا، اللہ کو مان رہی لیکن پھر ساتھ میں کسی سائل کو شریک بھی کر رہی، اللہ ہے، کون انکار کر رہا ہے اللہ سے؟ اللہ کو مان رہا، اللہ کو ماننے سے انکار نہیں ہے، لیکن ساتھ میں کیا بھی کر رہا، لیکن ہمارے بھان کو بچے نہیں ہو کو، شادی ہو گئی، بچے نہیں ہو کو، 10-20 سال ہو گیا جی، کیا کریں گے؟ وہاں جائیں گے فلاں غم ہو جا کو، فلاں صاحب کے خبر کا چکر لگا کے بچے ہوتے ہیں، وہ جاری ہیں، شرک ہو گئے۔ اللہ کو کیا بھی ہاتھ نہیں ہوتا کو بولے سر کا جب کوئی نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، اللہ کو کیا بھی نہیں ہاتھ ہوتا، کوئی زبان سے نہیں بول رہی لیکن اپنے عمل سے بتا رہی ہوں، زبان سے تو نہیں بول رہی اللہ کو ہاتھ نہیں ہوتا بچے دینا کا بول رہے، لیکن عمل سے بتا رہی ہوں۔ اب وہاں جانا کا مطلب کیا؟ ہمارے بہن کو شادی ہوگی، 20 سال ہو گئے، بچے نہیں ہوں گے، وہاں گئے تو حضرت کے خبر کے مطابق صدقہ کر دو، بچے دے دیتی، کا چکر لگے تو ان کی خبر کا بچے دیتی، کا مطلب کیا؟ اللہ کو ہاتھ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، ان صاحب کو ہاتھ ہو جاتا ہے۔ ارے ان صاحب کو پیدا کر کون؟ اب یہ صاحب کو بولے تو ان کو موت نہیں آنا تھا، ان کو خدا سمجھ رہی تمہیں، صفات میں بچے دینا یہ اللہ کی صفات میں سے شریک کرنی تمہیں، اس اللہ کے مخلوق بندے کو، اب ان اسے صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، تو ان اللہ ہوگا جب تمہارے حساب سے، اب ان اللہ ہوتا تو اسے موت کے ساتھ ہی عقل لگے تو مسلمان ہے نہیں، اپنے عقیدے صحیح کر سکتی، عقل یہاں لگاتے نہیں، کہاں کی لگاتے عقل، تو عقیدے سمجھنا، یہ سب کا ایک بول رہے تو عقیدے سمجھنا پہلے، ہماری عورتوں کو بھی، میں بول رہا ہوں نہیں، ہماری عورتوں میں بھی بہت جلد انشاءاللہ شروع کرنے والا ہوں، ہمارے گھر کی عورتوں میں کہتے ہیں پورے مسلمان آپ کو بیان شروع کو سمجھنا ضروری نہیں، جتنے لوگ آئیں اتنے لوگ آپ اپنے گھر والی عورتوں کو بھیجو، آپ ان کو انشاءاللہ نظام بہت جلد بنانے والا ہوں، جیسا ہمارے یہاں پردوں کے لیے تمہارے لیے ہو رہا نہیں، ویسا انشاءاللہ عورتوں کے اندر بھی شروع کروں گا پردے کے ساتھ،
میں کس انتظام کے ساتھ کو شروع کروں گا. ان کو بھی سمجھنا عقیدے، خالی ہمیں نماز پڑھ لیتے رہے عقیدے سمجھ لیے، عقیدے کو طریقے میں عمل کرتے جا رہے تو اگر ہماری بیویوں کا بچوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر ہماری نسل کیا ہو جائے گی؟ ناپاک ہو جائے گی. ایک آدمی مسلمان ہے کہ بولے تو بیوی مسلمان نہیں، اس کا ذہن مسلمان نہیں، اسے عقیدہ کا بھی معلوم نہیں، کا بولے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ بچے ناپاک ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کو بھی سمجھنا. جب ان کا شروع کروں گا تو آپ کو بولوں گا، تب آپ ان کا اپنی بیویوں کو اپنی بچیوں کو جہاں میں انتظام کروں گا عورتوں کا وہاں آپ بھیج کر ان شاء اللہ پردے کے ساتھ بات ہوگی. ان کے اندر بھی یہ عقیدے سمجھاؤں گا. عقیدے سمجھنا ایک فرض ہے. عقیدے کو سمجھے بغیر آپ کیا کریں گے؟ سمجھ میں نہیں. عقیدہ صحیح ہے تو نماز بھی قبول ہوتی ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر اس کے واسطے مثال دے کے دیکھو. عقیدہ صحیح ہونا، عقیدے کی کتنی اہمیت ہے پہلے یہ سمجھو. عقیدہ کسے بولتی ہیں؟ عقیدہ کا تو کیا ہمیں اللہ سادے سیدھا الفاظ میں ہمارے سمجھنے آنے کے واسطے ہمارے عقل کے مطابق بولو. ہمیں اللہ رسول کیا بولتے ہیں کہ وہ بات میں ہمیں گھاٹی ڈالے تو بھول کے سر مطلب سمجھنے سے آسان الفاظ میں بولو. اللہ کیا بولے کوئی سی بات اللہ رائٹ بولے حلال بولے اسے میں بھی حلال سمجھ رہا ہوں. اللہ رسول جس سے حرام بولتا ہے میں اسے حرام سمجھ رہا ہوں. کہو اللہ رسول کی باتوں میں ہمیں گھاٹی ڈالے بدلے سر کا. انہوں کسے حلال بولتی میں اسے اختیار کر لیتا ہوں، انہوں کسے حرام بول کر بولتی میں اسے اختیار نہیں کرتا، اسے میں اپناتا نہیں، میں اسے بھی حرام سمجھتا ہوں. کہو جس سے اللہ رسول حلال بولے میں اسے حلال سمجھتا ہوں، اللہ رسول جسے حرام کر دیں میں اسے حرام سمجھتا ہوں. تو یہ عقیدہ اس کا مطلب. تو یہ عقیدے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال 1 2 3 4 یہ سب ہے نہیں. 10 روپے کا تو کیسا رہتا؟ ایک رہتا، اس کے بعد میں صفر رہتا، زیرو رہتا. اب یہ ایک نہیں سر کا تو میں 0 ڈالتے گے تو کتنی زیرو ڈالتے کیا ہوتا؟ زیرو ہوتا. اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو جیسا خالی تمہیں 0 ڈالتے گے تو خالی ایک ڈالی ہے سرکار، ایسا ایک ڈالی میں تمہیں خالی 0 ڈالی 0 ڈالی. کیا اب ان کی کیا تو اہمیت تھی بھائی اتنے 0 ہیں تو بھائی بولے تو میں ایسے 0 ایسا نہیں یہاں سے دیکھو اندر تک ڈالتے جاؤ 0 ڈالتے جاؤ، کیا بھی نہیں ہوتا ایسا بول کر. اب یہ 0 پورے لگا کر لاسٹ یہاں اگر ایک ڈالے تو تب بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے. اور یعنی اگر یہ 0 کو یہاں یہ الف کو یہ 1 کو یہاں نہیں سر کا یہاں خالی ایک ڈال کو اس کے بعد میں ایک 0 ڈالے نہیں ڈالے ایک کے بعد میں 0 ڈالو نہ کو ڈالو لیکن خالی ایک ہے بولے تو بھی اس کی ویلیو رہتی ہے نہیں. وہ اہمیت وہ درجہ عقیدے کا سمجھ میں نہیں. یہ کتاب میں پڑھا سب کو باتیں سمجھا لوں اس کی اہمیت وہ ہے، یہ کی اہمیت ہے. اس کے پاس ایک بھی 0 نہ ہو لیکن اس کی اہمیت رہتی ہے اسے. اب یہ 0 آ چکی ہمیں ڈالی جاتی مطلب اندازہ کر ڈالتے جاؤ، میں ڈال نہیں کروں ڈالے جاؤ کسی نہ اور بھی سے دیکھتا نہیں سے کوئی اہمیت نہیں. سمجھ میں نہیں. اب ایسا اگر خالی ایک بھی ہے بولے تو اس کی اہمیت رہتی ہے. اگر آدمی مثال کے طور پر ہماری حضرت ایک مرتبہ جب ختم نبوت کا جلسہ ہوا تھا نہیں تو میں تھے بچے ہاں مسجد میں علی مسجد میں جب حضرت مظفر صاحب بیان میں بولے تھے ختم نبوت کے بیان کرتے ہوئے عقیدے کی اہمیت کیا ہے اس پر حضرت سمجھائے تھے مثال سے. اگر کوئی آدمی ہے ایسا ہے وہ عقیدے پر پکا ہے، اللہ کو ایک مانتا، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں سمجھتا، ذات میں صفات میں سب میں بھی اللہ پر پکا یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، توحید میں پکا ہے. اس کے پاس عمل کچھ بھی نہیں ہے، نماز بھی ایک بھی نہیں پڑھتا، ایک وقت کی بھی زکوٰۃ فرض ہے نہیں دیتا. اب یہ نماز فرض ہے نہیں پڑھ رہا گناہ ہوتا، زکوٰۃ فرض ہے نہیں پڑھ رہا نہیں دے رہا گناہ ہوتا، حج فرض تھا نہیں کیا گناہ ہوتا. ایسا دوسرے کتنے کام ہیں کہ اسلام کے شریعت کے ایک بھی کام نہیں کیا لیکن عقیدے میں پکا ہے، توحید میں پکا ہے. تو اگر وہ آدمی اس کے پاس اعمال کچھ بھی نہ ہو لیکن توحید میں پکا ہے تو آدمی اس کے نماز چھوڑنے کی وجہ سے جو سزا اسے ملنا ہے وہ سزا بھگتنے کے بعد، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جو سزا ملنا ہے جہنم میں وہ ملنے کے بعد، حج فرض تھا نہیں کیا نہ کرنے پر حج فرض ہونے کے باوجود بھی جو سزا ملنا تھا وہ ملنے کے بعد، دوسرے اور جتنے کام ہیں اسلام کے، ٹخنوں کے نیچے نہیں پہننا ہے پہن رہا سب معلوم ہے پھر بھی پہن رہا، تو یہ سب نہیں پہننے کے نہیں کرنے کے کام کر رہا، عقیدہ پکا ہے تو وہ نہیں کرنے کے کام کرے سے اس کو جہنم میں جلنے کے بعد بھی کیوں نہ ہو عقیدہ پکا ہونے کی وجہ سے وہ آدمی ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. عقیدہ پکا ہو تو ابھی ایک ہو تو ایک روپے کو کیا بھی نہیں آتا، کیا آتا نہیں آتا. اب خالی تو 0 ہے تو کیا بھی نہیں آتا، 1 روپیہ چل دے لیکن اسے کچھ نہ کچھ آتا، اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت حیثیت ہے. تو عقیدہ صحیح ہے تو تبھی سارے عمل آپ کے رائٹ. عقیدہ کچھ بھی نہیں تو پھر یہی مثال اس کی سب کرتے جا رہی لیکن یہ اصل نہیں ہے، عقیدہ ایمان نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کا تو پھر کیا بھی اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں ہوتا. یہ عقیدے کو سمجھنا، عقیدہ یہ ہے، عقیدہ یہ عقیدہ ہے
اب یہ زیرو نہ بھی رہنے دے پھر بھی یہ عقیدہ کیا ہے، اس کی اہمیت ہے، یہ ایک کی اہمیت ہے، زیرو نہ بھی ہو ایک کی اہمیت ہے، زیرو ہو تو وہ زیرو کی حیثیت بڑھتی ہے. سب یعنی یہ مثال کو فٹ کر لو عبادات پر عقیدے کی کتنی اہمیت ہے، عبادات سے بڑا درجہ عقیدے کا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مثال فٹ کر لو. اگر آپ عبادتیں کرتے جائیں گے، اگر یہ ایک ہے نہیں ہے، یہ ایک خالی سنگل ایک کی طرف دے، بازو میں کوئی نہ ہو، ایمان عقیدہ پکا ہے، اعمال کچھ بھی نہیں ہے، نماز تب بھی کچھ بھی نہیں ہے، تو بھی ایک نہ ایک دن آدمی جنت میں جائے گا، نہ کی سزا پانے کے بعد بھی کیوں نہ ہو. اب یہ صحیح نہیں بولے تو کیا بھی نہیں ہوتا، اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ ایک پر ہمیں محنت کرنی چاہیے. یعنی یہ کتاب پوری ایک طرح یہ پڑھا رہا نہیں، یہ کتاب جتنی ہے عقیدے یہ اس پر 600 ہمارے عقیدے ایک نمبر پر ہے، یہ ایک نمبر کا مضبوط کرنا پڑے گا. 600 تو سمجھ میں آ گیا. اب یہ ایک کے بعد زیرو ہو نہ ہو، ایک کی اہمیت حیثیت اپنے مقام پر رہتی ہو. ایسا بڑھ کر اگر ایک کے بازو زیرو آ گیا تو اس کے کیا بھی اہمیت بڑھتی نہیں، اس کی اہمیت بڑھتی ہے. سمجھ میں آ گیا نہیں. ایک کے بازو میں اگر صفر آیا تو زیرو آ گیا تو ایک کی کیا تو ویلیو بڑھتی ہے، پہلے سے ویلیو اس کی بڑھ کو ہے. اب اسے جو مقام مل رہا 10 روپے کو بولتی نہیں صحیح، اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے نہیں بولنے کا، یہ حصول کو بول رہی تو یہ حصول کچھ ایک پیسے 10 روپے 200. اب ایک پیسے کا خالی سے داد دے گا تو زیرو کیا بولیں گے سر، 100 بولتے نہیں، ایک بھی نہیں بولتے، 10 بھی نہیں بولتے، اس کا یہ اصل نہیں ہے. تو اعمال اور عقیدے کا درجہ اور مثال ایسی ہے جیسا یہ ایک اور زیرو کی ہے. عقیدہ صحیح ہوگا تو پھر عمل ایک کے بعد ایک بڑھتے جائیں گے، زیرو نماز روزہ زکات ایک ایک پیسہ. اگر یہ نہیں بولے تو پھر یہ آپ کتنے تو تعلق کیا نہیں ہوگا. اگر یہ آیا بولے تو بھی اس کے صدقے سے اسے اہمیت مل رہی. سو ویسا عقیدہ صحیح ہے تو عبادتوں کو اہمیت ملتی ہے، وہ عبادتیں ادا بھی ہوں گی قبول بھی ہوں گی. اگر یہ ایک ہی صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے ہمارا تو کیا ہو جائے گا، عقیدہ ہمارا صحیح نہیں ہے تو پھر ایسا ہی مثال خالی زیرو خالی عبادت نہ کرنی ہے، وہ پورا پڑھ لی پورا کر ڈالی، رات دن پورے کام کر رہی، دن کے تو کام کر رہی سمجھ میں نہیں. لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کا ایک بھی عمل قبول نہیں ہوگا. اس لیے عقیدہ کی اہمیت اتنی ہے. سمجھ میں آ گئی بات. تو عقیدے کو سمجھو. بات کہاں سے کہاں چلے گئی، کفریہ جملے، ایمان کی اہمیت پر چلے گی بات. تو کفریہ جملے تو اس میں کتنے باتیں آ گئے، اللہ رسول کی باتوں کو سچا سمجھنا اور ان کو دل سے مان لینا. 2 باتیں ہو گئی، ایک بات میں سب باتیں صحیح ہے، ایڈیشن ہے. تو ایک اصول یہ ہمیں اس کے مطابق فٹ کرنے کو سمجھ لینا حالات کے حساب سے. ایک اللہ رسول کی باتوں کو سچا سمجھنا، سب باتوں کو سچا سمجھنا. دوسرا ان کو دل سے ماننا. تیسرا شک نہیں کرنا اس میں اللہ رسول کی باتوں میں. چوتھا جھٹلانا نہیں، جھٹلانا کا تو انکار کرنا. کہاں ہے آخرت، ایسا انکار نہیں کرنا. جنت کا کون دیکھا رہے جنت کافر ہو گیا، ورنہ ایک بات جاننا میرے بھی کئی کو ایسا کرتا بنا کے کام ارے بھائی چھوڑ کے جنت کیا جاننا ہے، پوری دنیا یہ 600 یہ جنت میں یہ کافر ہو گیا. آخرت کا انکار کر رہا ہوں، دوزخ کا انکار کر رہا، مسلمان کا رہتا ہوں. تو یہ سب چیزیں جھٹلانا نہیں کسی بھی، سچ سمجھنا، دل سے ماننا، شک نہیں کرنا اور جھٹلانا نہیں. اور کیا آگے 5ویں بات اس میں عیب نکالنا نہیں. اس میں عیب نکالنا نہیں. عیب کے بارے میں اگے بار ہم قصہ بولا نہیں ہے، کوئی داڑھی کے بارے میں کئی کو رکھتی تو داڑھی کو ایک آدمی آپ بتاتے پوچھا تو کیا بولے بچپن سے داتا نہیں تھے تو بولے نہیں وہ قصہ. عیب داڑھی رکھے تو انسان کے چہرے میں فطرت میں ایک بدصورتی سر رہتا، اس کا داڑھی نہیں رکھنا وہ بولتے نہیں عیب ہے یہ بول کر بولتے ہیں. عیب نہیں ہے، خوبصورتی اس سے 600. اس لیے ماحول میں معاشرے میں گلی میں دیکھو ایک زمانہ تھا، اب تو وہ نہیں ہے. داڑھی والے حضرت مولوی صاحب آنے تھے تو بھائی کون چھپ لیتے تھے، لیکن آج نہیں چھپ رہی. داڑھی والے جاتے تو چھپتے تھے، معمول آدمی جاتے تو کیا بھی چھپتے نہیں تھے. انہوں بھی برت مانج تو لیکن چھپتے نہیں تھے. جماعت والے داڑھی والے حضرت کون تو مولوی صاحب آ گئے تو چھپ لیتے تھے. عورت حضرت مولوی صاحب جماعت آئے کے چھپ لیتے تھے. گھر میں جاتے تھے تو اندر کہاں تو جاتے تھے کہاں تو کرتے تھے، خیال چھپتے تھے، پردے میں ہوتے تھے. اب وہ زمانہ نہیں ہے. سمجھ میں آ نہیں. تو پہلے تھا ویسا. اب دوسرے آدمی جاتے تھے تو بغیر داڑھی والے جاتے تھے تو چھپتے نہیں تھے. کہیں بولے تو ہم اسے بھی داڑھی نہیں ہے، ہمارے کو داڑھی نہیں ہے. عورتوں کے حساب سے ہمارے کو داڑھی نہیں، اسے داڑھی نہیں، ہمیں چھپنا. اب وہ چھپتے نہیں تھے. اب جن کو داڑھی تھی ان کو دیکھو چھپتے تھے عورتیں اس زمانے میں. اب داڑھی ہے سنا دیکھو چھپ رہی نہیں عورتیں آج کے حساب سے. آج کے زمانے میں پہلے زمانے چھپتے تھے عورتیں داڑھی والے کو دیکھ کر، حضرتوں کو دیکھ کر. آج نہیں چھپ رہی عورتیں. تو داڑھی ہندے نہیں ہندے آج ہمارے معاشرے کے کئی قوم کا مستورات کا حال وہی ہے. داڑھی ہو نہ ہو بہرحال آج پردہ کرنا سو کون معلوم، ہمیں مرد مانے پردہ کرنا ہے. ہاں ہمیں کیا نکال چوالے کو ہمیں برقع نکال ڈالے جہاں سو ویسا الٹا زمانہ آ گیا. عورتیں پردہ گرتا ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کو فریڈم چاہیے. فریڈم اللہ جتنا فریڈم دیا، جتنا اسلام ان کو حقوق دیا ہے اتنا کوئی دھرم ان کو حقوق نہیں دیا ہوتا. تو بہرحال
समझ में आनी, ऐब में निकालना उसमें। और आगे क्या छठी बात, मजाक नहीं उड़ाना, मजाक भी नहीं उड़ाना दीन की बातों का। अब मजाक नहीं उड़ाना, ऐब नहीं निकालना, हल्का नहीं समझना इसके बारे में। अब आजकल बहुत सारे लोग पढ़ने को छोड़ो, दीन का पढ़ना पढ़ लेते जी बच्चा। ऐसा कहो बोले तो कि सुनो भी ए क्या पढ़ती जाती अल्लाह बड़ी तरीके से देना चाहिए, ऐसा ऐसा कहो मजाक उड़ाना, जो हल्का समझना, क्या खा सकता हूँ, कितना मिलती तनख्वाह उसे, क्या ये होता है उससे, ऐसा हल्का समझना। दीन के इल्म को, कुरान के इल्म को हल्का समझना। क्या खाता हूँ, क्या कर सकता, उससे क्या होता, गुजारा क्या होता उससे, ऐसा हल्का समझ, क्या आता उससे, क्या कर सकता उससे बच्चा, दीन का पढ़ना पड़ लिया, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता, ऐसा हल्का समझ रहा हूँ, दीन के इल्म को हल्का समझ रहा हूँ। खाने पीना की बात तो अल्लाह के इसको है, मजाक उड़ाना, उसे हल्का समझना, ये सब बातें दीन के इल्म को हल्का समझना, कुरान मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों को हल्का समझना, या फिर आलिमों का, हजरतों का, हाफिज़ साहबों को, उनको इज़्ज़त, उनको ख़त्म कर देना, उनकी ज़िल्लत की निगाह से देखना, उनको मजाक उड़ाना, उनको हल्का समझना, इससे भी आदमी काफिर हो जाता है ये सब चीज़ों को। आगे गुनाह को हलाल समझने से ईमान जाता रहता है। एक तो गुनाह नहीं करना, गुनाह होना अलग बात है, गुनाह करना अलग बात है। गुनाह हो जाता वो आप ही से तुमसे कब तो हो गया तो अलग बात है, आदमी गुनाह कर रहा बोलता उससे भी गुनाह होता। तो ये गुनाह नहीं करना, गुनाह होता सो वो होता कब, आदमी भूल में गफलत में हो जाता सो। अब हमें जो लोग गाने सुन रही, टीवियाँ देख रही, खिला देख रही, ये हो रहा नहीं सो, हमें कर रही सो, ये गुनाह हो जाना अलग बात है। पोरपाट में बोलते नहीं मैं भूल से हो गया भाई, गलती से हो गई, ये गलती से होना अलग बात है। मैं होना साहब कुछ नहीं कर रही सो, गाने देखने बोले तो ये क्या फ़ोन ऑन करती, फ़ोन हमें खाली ये होता था कि उसमें खुद बहुत प्ले हो जाता, हमें कौन सा देह में आ रहा, कौन सा गाना सुन रहा बोल रही, वो प्ले कर तो आ रहा सब। तो आदमी चाह कर गुनाह करना, आज एक तो गुनाह होना, ये गुनाह करना। होने में आदमी की चाहत नहीं है। आदमी जाता जाता कौन तो हौसला गिर जाता, क्या जाता जाता था कोई चीज़ लग गई, गिर गया हूँ, वो हाँ उसका क्या भी इख्तियार नहीं है। चाह कर आदमी गिरना मारता है बोले तो जाता जाता हौसला को जब जा रहा है तो दूसरा आदमी पाँव हाथ आड़ा रख रहा, हाथ रख रहा, तो ये चाह कर रहा है, गिरा रहा उसे, लेकिन खुद गिर रहा नहीं, गिरा रहा है दूसरा आदमी से। तो ये एक है गुनाह होना, एक है गुनाह करना। गुनाह हो जाए तो अल्लाह माफ़ कर सकते हैं, हो जाए तो भूल से हो गया तो अल्लाह से माफ़ी चाहे तो अल्लाह क्या तो कर सकते। इन चाह कर मतलब हमारे से जो हो रहा नहीं, हमारे घरों में टीवियाँ, हमारे गानों फ़ोनों में, गान में, रिंगटोनों में, हेडफोन में सब गाने की नहीं, ये हमें चाह को रख ले सोए, तो इससे भी गुनाह होता रहता। अब ये गुनाह को अगर आदमी हलाल समझता है, आदमी गुनाह करे तो क्या होता, करना चाहिए गुनाह होना भाई, गुनाह नहीं करे तो आप में आयश नहीं करते, मन मस्ती नहीं करते, कब कर सकते हैं देखो। आदमी बिला गुनाह को हलाल समझ रहा, अब हमें आयश नहीं करे, अब हमें जिना नहीं करे तो कब कर सकते भाई, फिर शादी से पहले सब कर लेना, सब अल्लाह कर लेना भाई, हलाल है क्या हुआ, जब शादी कर ले को कर सकती है तो ये सब चीज़ें जायज़, शादी से पहले के जायज़ नहीं। ऐसा उन अपने अखल को ये कर को बोल रहा। अब जानवर को सब भी हलाल है तो ऐसा बोलने वाले के लिए एक पैगाम है, जवाब मेरी तरफ से। शादी करने के बाद जब औरत हलाल हो सकती है तो शादी से पहले नहीं कर सकते, ऐसा जो लोग बोलते नहीं, तो उनके लिए मेरी तरफ से पैगाम और जवाब। जानवर पूरे एक ही किस्म का जानवर है, बकरी भी 4 पाँव जानवर है, उसे भी 4 पाँव है, 2 कान है, 2 आँख है, उसका रंग भी काला है। अब खिंजीर का रंग भी काला है, 4 पाँव है, दुम है, 2 आँखें है, 2 काना है। अब दोनों में से किसी को भी खा ले, आइकर को यहाँ काटे तो क्या तो बकरीद में, या कभी काटे तो क्या बकरी खाना सो, अब तो खुद काट ले को खा लेगी, कौन तो क्या तो बोल रहा। जैसा बकरी को 4 पाँव है, 2 आँखें हैं, 2 हाथ हैं, इसे भी सर से हिंदू को खा लो तो बोल रहा। हाँ अल्लाह का नाम जब आ जाता है तो हलाल हो जाती चीज़, हलाल चीज़ बकरी हलाल है, उस पर नाम लेकर अल्लाह का ज़बा करेंगे तो हलाल हो जाती है। सूअर हराम है, अब उस पर हमें अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह नहीं, पूरा कुरान पढ़ को उसे हमें ज़बा करते हुए हलाल नहीं होता। उल्टा अगर कोई आदमी खंजीर को खा रहा, सूअर को खा रहा बोले तो वो आदमी अगर बिस्मिल्लाह पढ़ को खातों को बोले तो फजर की तफसीर में वो बयान बताया था मैं वाक़या। एक हज़रत के पास ज़रा नौजवान बाहर मुल्कों में काम करने वाले रहने वाले आपको बोलेगा हज़रत हमें बाहर मुल्कों में काम करती है, जॉब करते रहते हैं, वहाँ मिलते रहती हैं, वहाँ हलाल चीज़ें हैं, बकरी का गोश्त वगैरह, गाय का गोश्त वगैरह नहीं मिलता रहता हमें। अब क्या करेंगे हज़रत, हमें चुपता नहीं, हमारे को खाना चुपता नहीं, को बोले कहते वो नौजवान बच्चे बाहर मुल्क में काम करने वाले हिंदुस्तान के बच्चे। तो हज़रत बोले कहते मौलाना देखो बात, तुम्हें अगर तलाश करें तो ज़रा दूर जाना पड़े तो तुम्हें दूर जाकर हमें, तो अगर तुम्हें कोशिश करें तो वहाँ बाहर मुल्कों में तुम्हारे को अंडा मिल सकता है, मछली मिल सकती है, तुम्हें कोशिश करो तो हलाल गोश्त भी आपको मिल सकता है बड़े का। आपको बोलिए हज़रत नहीं हमें क्या करते हैं तो वहाँ यूरोप ममालिक में
باہر کے ملکوں میں انگریز کے ملکوں میں برطانیہ وغیرہ میں ہمیں رہتے رہتی وہاں وہ لوگ عیسائی لوگ جڑا ایسا وہ سور کا کاٹ کو کھاتے رہتی ہمیں نہیں ملتا تھا کو کوئی طالب کو ہمیں بسم اللہ پڑھ کو کھا لیتی کو بولے حضرت بولے بھائی اگر تمہیں ایسا اگر کھاتے سے تمہیں سور کا گوشت ملے تو بسم اللہ پڑھے تو تمہاری ایمان چلی جاتا ہے حضرت بولا تو اگر آدمی حرام کھا رہا بولے تو بسم اللہ پڑھ کو کھایا تو آدمی کافر ہو جاتا ہے کفر ہو جاتا ہے تو یہاں سے نتیجہ کیا نکلتا سبب اگر ناجائز اور حرام چیز ہے اگر اس پر آدمی بسم اللہ پڑھ رہا بولے تو ایمان چل جاتا ہے اس کا زنا کر رہا آدمی بیوی سے محبت سے تعلقات قائم کر رہا بولے تو وہاں اگر بسم اللہ پڑھ رہا تو وہاں کوئی بات نہیں ہے ثواب کی چیز ہے ثواب ملتا ہے شیطان سے اگر وہ دو دعائیں پڑھنے کی ہیں اس میں اگر وہ کب کو سے دعا پڑھنا ہے کیسے وقت میں وہ سب چیزیں پڑھیں گے کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب سے ہمارے بچوں کے اللہ بات کر لیں گے شیطان وہاں نہیں آئے گا دعا پڑھ لے کر وہ اگر وہ محبت قائم کریں گے تو لیکن ایسا نہیں سکتا اگر ایک آدمی زنا کر رہا تو بسم اللہ پڑھ رہا تو پھر وہ آدمی کافر ہوتا ہے تو حرام جگہوں پر اللہ کا نام لینے سے آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا یہ نتیجہ اس کا تو گناہ کو حلال نہیں سمجھنا گناہ کو اگر آدمی حلال سمجھے گا تو پھر اس کا ایمان ختم ہو جاتا اب ایک آدمی زنا کر رہا لیکن اسے گناہ سمجھ رہا ہوں تو گناہ اسے ہوتا ایمان جاتا نہیں اس کا اگر ایک آدمی اسے حلال سمجھ رہا تو پھر ایمان چل جاتا اس لیے ہے نہیں خطرے کی بات ہے جو لوگ بدعت کرتے رہتے نہیں سائے مانگ رہے جا کو یہاں جا کو وہاں جا کو یہ وہ کام ایسے ویسے غلط سلط کام کرتے رہتے نہیں تو وہ لوگ اسے جائز سمجھ کو کرتے رہتے ہیں تو بدعتی آدمیوں کو توفیق توبہ کی بہت مشکل ہے اس لیے کہ انہوں اسے جائز سمجھ کو کرنے سنو اگر ناجائز سمجھ کو کرتے تو توبہ کی توفیق مل سکتی تھی بدعت کے کام کو گناہ کے کام کو جب آدمی جائز سمجھتا ہے تو یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے اب توبہ کی چانس مجھ سے نہیں ملتی آدمی جب تک بیماری سمجھتا ہے آدمی بیمار ہے گرم ہے آنکھ گرم ہے تو بخار ایک کو سمجھا تو اسے علاج کرنے کا اسے سوچتا دل میں سوچتا ہوں جانا بھی ڈاکٹر کے پاس جا کو دکھا لینا علاج کرانا ہے تو سوچتا اب بیماری نہیں سمجھ رہا بولے تو آدمی بخار آئی آنکھ گرم ہے تو اسے یا چل لے رہا ہوں طبیعت خراب ہو رہی اسے یا جسم میں کمزوری آ گئی ہے 3-4 دن سے اٹھ رہا نہیں چلنے نہیں ہو رہا آنکھ ہاتھا پاؤں بہت درد ہے بہت تکلیف ہے کمزور ہو گیا آدمی اب اسے بیماری نہیں سمجھ رہا چھٹکے کیا کی ایسا کو بولتا ہے جا رہا اب آدمی بیماری سمجھا تو اسے علاج کرنے کا سوچتا ہوں آدمی بیماری نہیں سمجھا تو اس علاج کے کیا سوچتا ہوں تو بدعت کرنے والے آدمی جتنے ہیں نہیں وہ آدمی اگر وہ کاموں کو جائز سمجھ لی عبادت سمجھ لی اسے اسی لیے وہ لوگ اسے کر رہے ہیں ایک تو کیا وہ اگر کوئی آدمی کسی بھی نیک کام کو اسے آدمی قید اور شرط کے ساتھ کرتا ہے تو وہ اچھا کام عبادت کا کام جب اسے قید لگا دیں گے تو وہ بدعت ہو جاتا اور دوسری بات کیا جب کوئی آدمی کسی بدعت کو جائز سمجھ کر کرتا ہے تو اسے توبہ کرنا مشکل ہے سمجھ میں آ گئی ایک بات میں کتنی بات بتا دیا آپ کو سمجھ میں آ گیا سمجھانے کے لیے مثال دے دوں اگر یہ جائز کام ہے بھائی بدعت کسے بولتی بدعت کب بچ جاتی ہے سمجھانے کے لیے مثال دے دوں آپ کو بدعت انجام دینے والوں کو توبہ کی توفیق مشکل ہے اسے سمجھانے کے لیے ایک مثال سمجھ میں آ گیا اسے سمجھانے کے لیے بدعت کیسا بنتی بدعت کسے بولتی بدعت کیسا بن جاتا ہے ایک کام اور بدعتی آدمی کو توبہ کی توفیق مشکل ہے اسے سمجھانے کے لیے مثال اب قرآن پڑھنا کون سا غلط کام ہے اچھا کام ہے قرآن پڑھنا غلط کام ہے کیا قرآن پڑھنا اچھا کام ہے بلکہ سب سے اچھا کام ہے 600 اب یہ سب سے اچھا کام یہ میری طرف سے نہیں بول رہا حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حدیث ہے تو جو آدمی قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے تو قرآن پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا یہ سب بھی سمجھنا سمجھانا یہ سب اس میں داخل ہے تو سب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قرآن کو پڑھنا پڑھانا سیکھنا سننا سمجھانا یہ سب چیزیں اچھے کاموں میں سے سب سے اچھے کاموں میں سے ہے اب قرآن پڑھنا غلط کام نہیں کرتا لیکن قرآن پڑھنا کب غلط ہوتا وہ نہیں چھوڑو وہ نہیں بول رہا ہوں بدعت کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں سنو بدعت کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں اب لوگ 3 دن میں کیا کرتی ہیں زیادت کو پکڑتے نہیں کیا بولتی ہے 30واں دن میں کیا بولتی ہے اسے 200 بار ثانی کو بولتے ہیں 7 دن کا نہیں 100 بار 3 دن کیا کرتی ہیں 3 دن کیا بولتے ہیں زیارت کو بولتے نہیں اب یہ 3 میں دن کچھ یا 100 بار ثانی کا 7 دن کرتی یا 10 دن میں 10واں کا وہ کرتی 40 دن 40واں کو کرتی 1 سال کو ابھی کیا کیا کرتی بڑے سب چیزیں تب اس میں انہیں کیا کرتی قرآن پڑھنے کا قرآن آیت کلمہ تسبیح وغیرہ یاسین سورہ ملک دوسری چیزیں سورہ کیا ہے کہ قل اللہ دوسرا 100 بار 200 بار ایسا پڑھتے رہتے اب یہ کون سا غلط کام ہے اچھا کام ہے تو قرآن پڑھنا لا الہ الا اللہ کلمہ 1000 بار 7000 بار پڑھتا رہے 1.5 لاکھ بار پڑھتا رہے یہ کیا گناہ کا کام ہے درست نہیں پڑھتا لیکن 2 لاکھ مرتبہ
یہ کون سا گناہ کا کام ہے؟ اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، درود پڑھنا، استغفار پڑھنا، سورہ یاسین پڑھنا، سورہ ملک پڑھنا، قرآن شریف پڑھنا، یہ بہت اچھے کام ہے. لیکن جب یہ عبادتوں کو یا اچھے کاموں کو، قرآن کی تلاوت کو جب لوگ خاص کر دیتے نہیں، 3 دنش پڑھنا 100، 10 دنش پڑھنا 100، 7 دنش پڑھنا 100، 40 دن ہی پڑھنا چاہیے کبو، جب اسے خاص کر دیں گے تو اب یہ عبادت جو پہلے تھا نہیں جائز کام، اب وہ بدعت بن جائے گا. اسے ضروری سمجھ کو وہ دن کر رہی ہوں. معمول سے 3 دن پڑھنے سے کوئی گناہ کا کام نہیں، کوئی ناجائز بات نہیں. 3 دن پڑھنا چاہے تو پڑھو، کب پڑھنا چاہے تو پڑھو، کب بھی پڑھ سکتے. آدمی ایک جنا مر گیا، اس دن پڑھتے پڑھو، دوسرے دن پڑھتے پڑھو، تیسرے دن پڑھتے پڑھو، کب بھی پڑھتے پڑھو، لیکن وہ گناہ نہیں ہوتا. گناہ کب ہو جاتا؟ جب آدمی اسے خاص کر لیتا ہے. 3 دن ہی پڑھنا چاہیے، 7 دن ہی پڑھنا چاہیے، 10 دن ہی پڑھنا چاہیے، 40 دن ہی پڑھنا چاہیے. کو جب آدمی خاص کر لیتا نہیں، جب پڑھے تو جی ہونے کا 10 جنے آپ کو پڑھے تو جی ہونے کا ہونا سو ہے تو نہیں کرنا، ٹھکاش پکانا سو، کوٹ لاش کاٹنا سو، صابر ثانی کرنا تو نہیں ہوتا. ایسا کہ وہ اسے خاص کر لیتے نہیں. اب وہ بدعت ہو گیا. کام اچھا تھا لیکن جب اسے ہمیں داخل کر دیے شرط کے ساتھ، شرط آپ اس کے اوپر لگا دیے ہوئے تو پکا کرنا سو 3 دن ہے، نہیں تو نہیں ہوتا کہ وہ بولتے نہیں. اب ثواب پہنچانا، قرآن پڑھنا یہ اچھا کام تھا مرنے والے کے لیے، لیکن جب اسے ہمیں قید کر دیے تو شرط لگا دیے تو 3 دن ہی کرو، اب وہ بدعت بن گیا. اب یہ بدعت جتنے لوگ بدعت انجام دیتے نہیں، محرم کرنے والے، وہ دوسرے صاحبان کے پاس آنے والے، وہ کہتے دوسرے کام چھٹے چڑھنے والے، سب لوگوں ان کو قید کر نہیں بولو کام کو، قید کر نہیں لوگ. اب بدعت سمجھ میں آ گئی. بدعت کسے بولتی؟ ایک جائز کام جب اسے شرط لگا کر اسے مشروط کر دیے، جب اسے شرط لگا دیے تو پکا وہ درج کرنا سب کو بول لیا تو اب ہو گیا. کیا ہو جاتا؟ بدعت ہو گیا. اب بہت سارے لوگ ہمارے دوسری مثال، بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے بال نہیں اڑاتے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال تک اسے بڑے کر کو چھوٹے دار کو ہاتھیں بگڑیاں بنا کو پاؤں میں پٹیاں بنا کو وہ اسے بے کو بچی کر ڈالتے ہیں. کر ڈال کو بعد میں کب کی جا کو کوشے کی سائڈ کر جا کو اسے بال آگے نکال کو آتی. اب یہ باہر نکلنا کو سکنا تھا، گھر کے بیٹھ کے خود گنڈو کر دیے تو بال نہیں اترتے، یا حرام کو بلا کر دیے، یا حرام کے پاس لے جا کو کر دیے تو نہیں اترتے. یہ کون سا گناہ کا کام؟ اچھا کام ہے. لیکن جب یہ اچھا کام ہے بالا نکال دیے، کون سا گناہ کا کام ہے؟ یہ کون سا گناہ کا کام نہیں. لیکن جب یہ باہر نکالنے کے کام کو کسی گاؤں کے ساتھ خاص کر کو ہوٹلا لے جا کو، بکرا لے جا کو، ہزار کو ذبح کر کو، کھا کو پی کو آتی نہیں، اب یہ بدعت ہو گیا، شرک ہو گیا. تو اچھا کام تھا ثواب پہنچانا، قرآن پڑھنا، لیکن جب اسے خاص کر دے کے شرط لگا دیں گے تو وہ کام ہی بدعت ہو جائے گا. اب جتنے لوگ آپ بدعت کے کام کرتے رہتے نہیں، ان کو توبہ کی توفیق مشکل ہے. کئی بولے تو آدمی بیماری سمجھا تو علاج کرا سکتا، بیماری کبھی بیماری نہیں سمجھا تو علاج نہیں کراتا ہوں. تو بیماری کو بیماری نہیں سمجھنا یہ بیماری سے بڑی بیماری ہے. تو گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے. شراب پینا گناہ ہے، لیکن شراب پینے کو آدمی گناہ سمجھ کو پی رہا. حرام ہے بھائی، کیا کرنا مشغولوں کو پی رہا، گناہ ہوتا اسے. حلال ہے بھائی، حلال ہے شراب بھائی، کون بولے حرام کا بول، حلال ہے شراب، ایسا اگر پیا تو آدمی کافر ہو. تو حلال نہیں کر لینا، حرام چیز ہے تو حرام ہی ہے. جب تک آدمی حرام چیز کو حرام سمجھتا رہے گا تب تک آدمی اس کا ایمان سلامت رہتا ہے. جب حرام چیز کو آدمی حلال کر لے گا تو کافر ہو جاتا ہے. تو اس لیے سمجھ میں آ گیا کہ بدعتی آدمیوں کو اب ہدایت توفیق توبہ کی نہیں ملتی کہیں پر، تو انہوں اسے گناہ نہیں سمجھ لیا. اب جتنے لوگوں جا کو دوسرے صاحبوں کے پاس یہاں سجدہ کر دیں یا طواف کر دیں ان کا حضرتوں کا اور بازاروں کا خبروں کا، انہوں سے ثواب کا کام سمجھ کو کرنی سونا، ایک کام سمجھ کو کرنی سونا. اب ان کو کر رہے سے بدعت شرک کو کرنی سونا. اب اس شرک کے کام کو، بدعت کے کام کو، برے کام کو، ناجائز کام کو، حرام کام کو جائز سمجھ کو کرنی بولے تو اب تو باقی توفیق نہ ملتی. حرام کام کو حلال کر لے رہی ہو، ایمان ختم ہو جاتا ہے اس سے. حرام کام کو حلال سمجھنے سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ بہت تفصیل سے بیان کیا. تو گناہ کو سمجھ میں آ گیا. نتیجہ کیا، خلاصہ کیا؟ گناہ کو حلال نہیں سمجھنا. اول تو گناہ کے قریب بھی نہ جانا چاہیے، لیکن اگر بدبختی سے اس میں مبتلا ہیں تو اس گناہ کو گناہ ضرور سمجھیں. دیکھو گناہ آدمی کر رہا، شراب پی رہا بولے تو پی کو مرن دے، نہیں پینا تھا پی کو مر رہا پی لے، لیکن گناہ سمجھتا رہے گا، اس کا ایمان باقی رہتا. اسے حلال سمجھ کو پی رہا بولے تو، اور اس کی برائی اور اس کے حرام ہونے کو دیکھو، اس کی برائی اور اس کا حرام ہونا دل سے نہ نکالے. حرام سمجھ رہا تو گناہ ہوتا اسے، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ایمان ختم ہو جاتا ہے. دال سمجھے ایک بات سمجھ میں آ گیا، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. آج کے سبق کی پہلی بات کیا؟ آج کے سبق کی ہماری گناہ کو حلال نہیں سمجھنا. اس کے بعد بیچ کے تحت میں بہت ساری آپ کو باتیں بتا دیا. بدعت کسے بولتے، بدعت کیسا ہو جاتا، بدعتی کو توبہ کی توفیق کیسا نہیں ملتی، یہ سب باتیں، ایمان، عقیدہ، سب بہت ساری عقیدے کی اہمیت کیا، یہ سب آپ کو بتا دیا. اچھا اور ایک بات پڑھ لیں گے، اور ایک بات پڑھیں گے.
بہت ساری باتیں کفر کی باتیں بہت ساری باتیں ہیں. گناہ چاہے جتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے. گناہ کو آدمی، گناہ کتنا بڑا بھی گناہ ہو لیکن آدمی اسے گناہ کو گناہ سمجھ رہا تو ایمان نہیں جاتا اس کا. گرچہ ان آدمی گناہ کرتا رہتے، آدمی زنا کر رہا ہے یا شراب پی رہا اور دوسرے کتنے کام ہے کہ غلیظ کام سب کر رہا، لیکن گناہ سمجھ کر کرتا رہے گا تو اس کا ایمان جاتا نہیں. گناہ ہوتا رہتا اسے، گناہ ہونے کے گناہ ہوتا رہتا اسے. اس کی زندگی سے برکت چلی جاتی، چہرے سے نور چل جاتا، اس کے گھر میں پیسہ برکت دے رہتی، گھر میں ہمیشہ پنچایت، اس کے گھر کو رشتے نہیں آتے، اس کے بچوں کو رشتہ نہیں آتے، یہ سب چیزیں ہونے کی ہوتی رہتی. گناہ کرے تو برکت نہیں رہتی. لیکن ایمان تو نہیں جاتا اس کا. ایمان کب چل جاتا؟ جب ان گناہ کو حلال سمجھے گا تو پھر آدمی کا ایمان چل جاتا. یہ بات آپ کو اس میں کتاب ہے اور اس میں حالات کے حساب سے بہت ساری باتیں ہیں وہ آپ کو بتا دیں. ایمان اور ایسا ایمان ختم ہوتا تھا تو اس میں اور کچھ باتیں نوٹ کر رہا ہوں، اس میں آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا ایمان صحیح ہے یا غلط ہے، شک کی حالت میں کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. دیکھو ایک آدمی بول رہا، کون تو پوچھے کسی تو کیا بات تم مسلمان، اس کے بابا کو پوچھے اسے کیا بول رہا ہے کہ بات مسلمان ہے کہ نہیں معلوم، ایسا بول رہا، شخص سے بول رہا مسلمان ہوں کہ نہیں کہ بابا، ایسا بابا بول رہا تو، یا پھر ایسا بول رہا وہ آدمی مسلمان کیا بات ہو انشاءاللہ دیکھیں گے، بول رہا کیا کہ جماعت میں ہم رہ سکا اسے. ہاں جماعت کے بارے میں بولے کیا تھا، بولے تو بھائی انشاءاللہ دیکھیں گے، بھائی کو بولا تو وہاں ایمان نہیں جاتا اس سے. لیکن یہاں اگر آدمی بول رہا بولے تو مسلمان کیا بات ہو، بولے تو انشاءاللہ مسلمان ہوں گا، مسلمان نہیں ہوں، نہیں مسلمان ہوں. جب کو کیا بول کو ابھی اس کو اسلام پر اس کا دل اطمینان نہیں ہوا، مطمئن نہیں ہوا، دل اس کا اطمینان نہیں ہو اسلام سے. تو اسلام پر ہمیں دل کو مطمئن رکھ کر قبول کرنا، دل مطمئن ہو کر بولنا. سو اگر کوئی آدمی پوچھے کسی سے مسلمان کیا ہو تو بولتے کیا بولنا، انا مؤمن حقا، میں پکا مسلمان کو بولنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے، امام ابو حنیفہ کون ہمارے امام، ہمیں وہ کچھ فالو کرنے کا، نماز کے دوسرے مسائل میں کچھ ہمیں فالو کرنے کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے ایک آدمی پوچھتا کہ مسلمان کیا حضرت کا بولتے، حضرت کیا بولتی، انا مؤمن حقا بولتی حضرت، میں پکا مسلمان بولتی. تو ہمارے کو پتہ پوچھا تو کیا بولنا، مسلمان کیا بولتے، کیا بولنا پکا مسلمان نہیں، کچا بھی نہیں بولنا، سمجھ میں آئے گا نہیں. انشاءاللہ دیکھیں گے جو بولتے ایمان اس کا نہیں رہتا ہے، پکا مسلمان نہیں. تب کو مطلب کیا اس کا، ابھی ایمان پر اسلام پر ڈوٹ کیسا کر سکتے، مطمئن ہو کر دل کے اطمینان سے آدمی ایمان قبول کرنا. سو شک ہوگا تو پھر ایمان مسلمان ابھی ایمان نہیں رہتا اس کا. پھر تو اگر کوئی پوچھے تو ایک بات تو وہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم بھائی ہمارا ایمان ہے کہ نہیں، کہ ایسا ڈوٹ سے بول رہا ہے کہ نہیں کہ بھائی ایمان کا کوئی ایسا نہیں بول سکتا. ایسا بولنے سے آدمی کا ایمان نہیں رہتا، مسلمان نہیں ہو سکتا ہوں، ایسا بولنے کی ذات نہیں ہے، ایسا بولنا صحیح نہیں ہے. اچھا سامنے والے کو مومن قرار نہیں دیتا ہے، تم کہاں، اب ایک آدمی دھوکہ دے رہا، بزنس میں دو آدمی لڑ رہی تھی، ایک آدمی دھوکہ دے دیا، کوئی چیز یا کوئی وعدہ کیا تھا چھوٹے کما کر ڈالا، وہ بات پھر گیا بات سے. اب دوسرا آدمی ان موسم کرا اسے، ان کیا بول رہا، ارے کیا رہے تو مسلمان کیا رہے تو بول رہا. تو اس وقت میں اب کسے بولا نہیں، ان بولا اسے مسلمان کیا رہے تو. اب ان کیا بولتا ہے، سامنے والے ایسا بولا تو سامنے سننے والا بولا مجھے نہیں معلوم میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں. اب سننے والا ان کیا بول رہا، ان بولا نہیں مسلمان کیا رہے تو، اتنا وعدہ خلاف کر تو، اتنا گنجڑ کیا رہے تو اسے پھول دیتا ہے گلائیں، اتنا وعدہ خلافی کرتا ہے، اتنا موسم کرتا ہے تو کھل جاتا ہے. ان کیا بولتا ہے میں مسلمان ہوں کہ نہیں، تو مجھے بولنا کہ میں معلوم نہیں کیا. کو انتخاب کرتا ہے میں مسلمان بھی پکا کو بولتا ہے میں ڈنڈی مارتا ہوں، موسم کرتا ہوں، لیکن میں مسلمان ہوں نہیں، مجھے معلوم نہیں کیا، پکا مسلمان کو بولتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اقرار کرتا ہے میں مسلمان ہوں کو بولتا ہے. تو اس میں شک نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، بھائی میں مسلمان ہوں سے مجھے معلوم نہیں کیا بولنے کا مطلب کیا، مسلمان چھوسوں میں کو بول رہا ہے تو شک نہیں ہے، اقرار کر رہا ہوں مسلمان چھوسوں میں کو بول رہا ہے. تو ایسا بولنے سے ایمان نہیں جاتا. مجھے معلوم ہے مسلمان بول کر بولا تو اس سے ایمان نہیں جاتا اس کا. تم دعا کیا معلوم بھائی میں مسلمان ہو تو تم کون ہوتے ہو مسلمان ہو یا نہیں بولنے والے. تو اس صورت میں آدمی کافر نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص اب تک سمجھ بات دے رہا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ تو پھر وہ شخص کافر ہو جائے. انشاءاللہ میں مومن ہوں بولے تو کافر ہو جائے، اس نے نہیں بولا تو میں مومن ہوں یقیناً پکا مومن ہوں بولنا. ایسا انشاءاللہ کے ساتھ بولنے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا. کفر کی حالت میں اٹھایا گا. اچھا اب مجھے معلوم نہیں بھائی میں مسلمان ہوں یا نہیں، مومن ہوں یا نہیں، اب یہ بول رہا ہے لیکن کیسا بول رہا ہے، کیا حساب سے بول رہا ہے.
मरूंगा, मोमिन होकर मरूंगा या काफिर कुफ्र की हालत में उठाया जाऊंगा, इस वास्ते बोलता है कि इंशाअल्लाह बोल रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह बोलना हालत मौजूदा के साथ नहीं हुआ, वफ़ात की हालत में ईमान रहेगा या नहीं रहेगा, ये खौफ तो सहाबा को भी था। तो इस खौफ से कहता है तो वो काफिर नहीं होगा, समझने की बात है। अब तक बताएं ना, एक आदमी को पूछे, आप पूछे मुसलमान क्या बोलता है, क्या बोलता है, इंशाअल्लाह को बोलता है, तो उससे मुसलमान नहीं रहता। अगर कोई आदमी ऐसा बोलता है, अब कौन तो पूछे तो क्या बोलना, मुसलमान क्या बोलते, क्या बोलना, पक्का मुसलमान को बोलना। अगर एक आदमी बोलता है मैं मुसलमान हतूंगी नहीं की कब बोलता है, मुसलमान हसतूंगी नहीं की तो कब बोलता है, लेकिन क्या हिसाब से बोलता है ना, अभी ऐसा बोल बोलता है, उसके ऊपर फ़ौरन फतवा लगाना नहीं, काफिर को बोल देख रहा हूँ क्या हिसाब से बोलता है, फ्यूचर के हिसाब से बोलता है, आइंदा मुस्तकबिल के हिसाब से बोलता है। मेरी मौत, अब तो मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मेरी मौत ईमान पर आती कि कुफ्र पर आती कि तो मैं मोमिन होकर मरता हूँ कि काफिर होकर मरता हूँ कि तो वो हिसाब से बोल रहा हूँ, मौत को सामने रखकर बोल रहा, जब मेरी मौत आएगी तो मैं मोमिन होकर मरूंगा या काफिर होकर मरूंगा, वो हिसाब से बोल रहा है। बोले तो उससे आदमी काफिर नहीं होता, किसी मालूम कौन मुसलमान होकर मरती का वो बोल, तो इसलिए मुसलमान होकर मरने की कोशिश करूँगा। अब मैं जो आयत पढ़ी उसको भी वही चाहता सो। अब और एक बात भी बोलने के बाद पॉइंट अब मुद्दे की बात, ये भी हमारे हज़रत की सब की बात है, बहुत अच्छी बात है, इसे नोट कर ले तो बहुत अच्छा पैदा होता है। मुसलमान बनकर पैदा होना कमाल की बात नहीं, मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारना भी कमाल की बात नहीं, मुसलमान बनकर मरना कमाल की बात है, ये हज़रत की बात है। लेकिन ये बात छोटी है नहीं, इस पर अगर बयान करें बोल लो बहुत जुम्मे लग जाती है, इसे बहुत घंटे लग जाते हैं बयान करते, बड़ी बात है। आप हमेशा बोलो नहीं, ये सब भी वो हिसाब से बोलो। सो हमारे जुम्मे के बयान पूरे एक जुमले पर होते रहते, अगर इसकी तफसीर करते हैं कि खोल कर बयान करो तो कहते हैं कि जुम्मे हमारी इस एक बात पर हो जाता है। तो इसलिए क्या करना बोलो, मुसलमान बनकर मरने की कोशिश करना, ये असल चीज़ है, उस पर भी असल चीज़ है, समझ में आ गया। तो अगर कोई आदमी ऐसा बोल रहा मुसलमान तुम नहीं बोल रहा, तो क्या हिसाब से बोल रहा वो देखना पड़ेगा। हमें मौत के सामने रखकर बोल रहा बोले तो वो उससे काफिर नहीं होता, समझ में आ गया। तो मौत को तो कौन मुसलमान हुकूमत की कौन काफिर हुकूमत की मालूम नहीं, उसके वास्ते मुसलमान बनकर मरने की कोशिश करना, समझ में आ गया। अब ये मौत के काफिर होकर मरती या मुसलमान होकर मरती, इस बारे में तो सहाबा को भी खौफ था, सहाबा को भी खौफ था नहीं। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु बोल को निकले नहीं बाहर बोलते हुए, नाफ़क़ा हंज़ला का बोल को, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया, वो साहबी बोलते हुए बाहर निकलते हैं, उनको देख जाते आते साहब दूसरे साहबी आ जाते हैं, और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सामने आते हैं, क्या आदि क्या बोलते हैं, तो बोलता मैं मुनाफिक हो गया, वो बोलते हैं। तो कई को ऐसा बोलते हैं, बोलता हूँ मैं नबी के मजलिस में बयान पढ़ता हूँ तो मेरा दिल बढ़ जाता है, शौक़ में, इबादतों के शौक़ में बढ़ जाता है, जन्नत के शौक़ में बढ़ जाता है, नमाज़ पढ़ने, इबादत करने, अल्लाह का करने मज़ा आता रहता है, जन्नत की तलब पैदा होती है। लेकिन जब मैं नबी के बयान से मैं उठ घर को जाता हूँ तो मेरे 20 बच्चे पढ़कर मैं उस बात को भूल जाता हूँ, वो कैफियत नहीं रहती है। इसलिए मैं नबी के मजलिस में एक कैफियत है और मेरे घर को जाता मेरी एक कैफियत है, तो ये यहाँ एक कैफियत वहाँ एक कैफियत, ये मुनाफिक की निशानी हो सकती है। तो मैं मुनाफिक बोलती हूँ सारी। अब हज़रत अबू बकर क्या बोलती हैं, वैसे तो मैं मुनाफिक को बोलती हूँ, मेरा वही हाल है। नबी के मजलिस में बयान में बैठता हूँ तो मेरा दिल ताज़ा होता है, ईमान ताज़ा होता है, मैं घर पर जाता हूँ तो मेरे 20 बच्चों में मेरा भी वही हाल है, भूल जाता हूँ मैं कब बोलती हूँ। अब दोनों जाते थे, दोनों मुनाफिकों को बोल दिया था, बाद में नबी के पास जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती क्या बात है, कई बार से बोल रहे थे, देखो तुम्हारी मजलिस में हम बैठते हैं तो हमारा ईमान ताज़ा होता है, तब तुम्हारी मजलिस से हमें घरों जाती है तो हमारा वो हाल नहीं रहता, वो कैफियत नहीं रहती है। जन्नत का तज़किरा, जन्नत के हालात और जन्नत के ख़िलाफ़ हमारे दिल में नहीं रहते हैं, 20 बच्चों के समय मशगूल हो जाते हैं, वो बोलती। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती देखो जो तुम्हारी हालत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का ज़िक्र, आखिरत की फ़िक्र, ख़बर की याद, ये सब तुम्हें जैसा मेरे बयान में तुम्हें बैठते वक्त में होती है नहीं कैफियत हालत, अगर वो हालत अल्लाह का खौफ, जन्नत की तलब, जहन्नम का खौफ, अगर ये हालत तुम्हारे घरों में जाने के बाद भी, तुम्हारे 20 बच्चों के कारोबार में होने के बावजूद भी अगर तुम्हारे को अल्लाह का खौफ है, आखिरत का खौफ है, ख़बर का खौफ है, तो समझो कि तुम्हारे को अगर तुम्हारी वो कैफियत है तो तुम्हारे बिस्तरों में फरिश्ते तुमसे मुलाकात करेंगे, मुसाफा करेंगे, तुम्हारे दुआएं करेंगे। आप सब फरिश्ते फरमाएंगे। फिर मज़ीद एक्स्ट्रा बीच में फिर शादी को सुनानी या इससे क्या बताना चाहता हूँ आपको मैं, तो मरते वक्त में मुसलमान हो को मरती नहीं मरती, वो मौत के वक्त का ईमान का खौफ ये सहाबा को भी था। तो मरते वक्त कैसा मरती को हिसाब से आदमी खौफ कर सकता है, मैं मरते वक्त में कैसे मरती हूँ तो बोलता आदमी खौफ कर सकता है। लेकिन अब कौन तक पूछो तो क्या बोलना, मुसलमान क्या तो बोलते क्या बोलना, पक्का मुसलमान में वहाँ डाउट नहीं करना, मरने के वक्त में आदमी फिक्र कर सकता है। इसलिए अब देखो आप एक वजीफ़ा बोलते हो, आप रोज़ पढ़ते रहो, ईमान पर मौत होना बोले तो
یہ پڑھتے رہو وظیفہ. اسے دعا یاد کر لو, ریکارڈ کر لو, سن لو, بعد میں بھی ہو, اسے پڑھتے رہو روزانہ. فجر میں 7 مرتبہ پڑھو فجر کے بعد, اور مغرب بعد 7 مرتبہ پڑھو دعا. اسے یاد کر لو, نوٹ کر لو, ریکارڈ کر لو, فون ہے تب. رضیت باللہ ربا, ایک بار پڑھ لو ابھی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا ہے نہیں, صبح کو 7 مرتبہ, مغرب بعد 7 مرتبہ پڑھتے رہے. سمجھو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہے نہیں ایمان کی موت کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کی بات یاد رکھ لو. آگے اور ایک بات بھی بول کے اس کا بات ختم کرنا ہے تو سفر ہوگا. تو یہ بات سمجھ میں کہ وہ دعا روزانہ پڑھتے رہو, اسے یاد کرنے کو. اس میں کیا ہے, میں اللہ کو اپنا رب ماننے پر راضی ہوں, اور اسلام کو اپنا دھرم ماننے پر میں راضی ہوں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے پر, نبی ماننے پر میں راضی ہوں. کو آدمی یہ دعا میں یہ پیغام ہے. اس میں اگر یہ آدمی دعا پڑھتا ہے کہ روزانہ صبح شام 7 مرتبہ, تو آدمی مسلمان ہو کر ہی مر سکتا ہے دعا کی برکت سے. تو آخری ایک بات سن لو, کفریہ جملے میں سے ارے جملہ, جس شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ ایمان اور کفر دونوں ایک ہی ہے, مسلمان کافر دونوں ایک ہی, تو کیا فرق ہے, ایسا اگر سمجھ رہا آدمی تو اس سے آدمی کافر ہے. مسلمان کیا کافر کا, مسلمان کافر سوچ دو تو بھائی کیا فرق ہے اس میں, ایسا سمجھ رہا ہوں. حالانکہ مسلمان اس کا الگ, میں اللہ کو مانتا, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا, کسی کو شریک نہیں کرتا, یہی اس کا الگ بات. مسلمان کی کافر کیا کرتا, کتنے کی خداؤں کو مارتا, کتنے کنکر ہوتے شنکرا ان کے, کتنے خدایاں ان کے. یہ بھی حضرت حیدرآباد کے حضرت مفتی صاحب کی بات ہے, جتنے کنکر اتنے شنکر. حضرت مفتی احمد اللہ نثار صاحب ناصری ہمارے کٹرا کے حضرت آدمی خدمت کرتے ہیں, ان کا جملہ ہے. تو بولو نا, اب یہ آدمی بول رہا مسلمان اسلام کیا کفر کیا, مسلمان کیا کافر کیا, دو ایک تو وہی, ایسا کہو بول رہا. اس سے بھی آدمی, اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی ایسا بول رہا, ہندوستان میں رہنے والا ہر شخص ہندو کیسے, ایسا بولتی نہیں, ہندوستان میں ہے تو ہر ایک آدمی ہندو, تو بھائی کیسا پھر کہو بول رہا ہوں, یہ حساب سے بول رہا ہوں. ہندو کیا مسلمان سبھی کو, تو بھائی سب دن کافر, سب دن ایک کو بول رہا ہوں. ہندوستان میں رہنے والا ہر آدمی بھی ہندو ہی ہے, ایسا بول رہا ہے. تو یہاں سمجھنے کی بات, ہندوستان میں رہنے والا ہر آدمی ہندو ہے, ہندی نہیں ہے. اصل میں وہ ہندوز کیا ہے معلوم, ہندوستان ہی نام ہے, ہمارے ملک کا نام ہے. اصل میں وہ نام کے بارے میں بھی تحقیق ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے جب طوفان آیا نہیں, نوح علیہ السلام کے زمانے میں بدعا کرے, تو ان کے زمانے کے لوگ نہیں مانتے تھے, تو ان کو ستاتے تھے, زاریہ کرتے تھے, تو انہوں اللہ سے بدعا کر دیے تھے, طوفان آ گیا تھا. تو ماننے والے بندے ان کے ساتھ سوار ہو کر چل گئے تھے پڑوے میں. تو بعد میں طوفان کے بعد میں نسل چلی, ان کے بچوں کی نسل چلی, ان کے بچے حام, سام, یافس, ایسا ان کے بچے ہیں. تو ان کے بچوں میں سے ایک بچے کا نام تھا ہند, ہند بول کر تھا نام ایک بچے کا نام. تو وہ بچے کی نسل, وہ بچے کی اولاد جو پھیلی نہیں, انہوں اس طرف کے علاقوں میں آ کر بس گئے تھے, ہمارے اس طرف کے ملک میں آ کر بس گئے تھے. تو ان کے وہ حضرت علیہ السلام کے بچے, ہند بچہ تھا ان کا, ان کے بیٹے یا ان کے پتروں میں سے, تو وہ انہوں آ کے اس طرف بس گئے تھے. تو ان کی نسل, ان کو ان کے رہنے کی جگہ کو دیکھتے ہوئے حساب سے ہندوستان بولتے. سو ہند کا تو ایک حساب سے, ایک تحقیق تو حضرت علیہ السلام کے بچے کا نام ہند تھا, وہ حساب سے ہند کو بولتے. اور ایک تحقیق کیا بولے تو, اور ایک تحقیق ہند بولے تو کیا ہے, ہندوستان کا تو کیا ہے, ہندو رہنے کی جگہ کو نہیں, ہند الگ بات ہے, پاکستان الگ بات ہے, الگ مانا ہے اس کا. تو ہندوستان کا وہ بولے تو یہ ہندو رہنے کی جگہ کا وہ نہیں ہے. انہوں لوگوں ایسا بات بول دے سمان, ہندوستان کا تو ہندو رہنے کی جگہ کا, ہندو کا تو ہندوستان کا تو جگہ, ہندو رہنے کی جگہ, مسلمان چھوڑ کو چلا جاؤ, یہ ایسا مانا نہیں ہے. ایسا بولے تو سب سے پہلے انسان کیا کون ہے یہاں دنیا میں, سب سے پہلے انسان کون ہے, کون, ہمارے بابا دادا ہونا, ہمارے پردادا, پورے انسانوں کے دادا ہونا. ایسا سب سے ہمیں بولنا سو, ہمارا حق ہے, ہمارے باپ دادا, ہمارے آدم علیہ السلام, ہمارے بابا, ہمارے دادا کی پراپرٹی ہے ملک, تمہیں چل جاؤ بولنا پڑتا ہے. ایسی دیوانے بات. تو یہ تحقیق تو وہ ہے, حضرت آدم حضرت علیہ السلام کے کسی ایک بچے کا نام, پوترے کا نام یا بیٹے کا نام ہند تھا, اور ان کی نسل کی طرف منسوخ کرتے ہوئے ہندوستان یا ہند کو بولتے ہیں, ورنہ اس کے علاوہ وہ کوئی بات نہیں ہے. تو سمجھ میں آ گیا. اگر کوئی آدمی ایسا بولتا ہے کہ مسلمان کیا کافر کیا, تو اس سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا. اس لیے کفریہ جملوں سے, کفریہ باتوں سے آدمی بچ کر رہنا چاہیے, ورنہ آدمی کبھی کا آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا. بس ہے, بس آئندہ بارے میں آئندہ باتیں بیان کریں گے.
اتنی بات یاد رکھو. کفریہ جملے سے بچ کر رہنا. آدمی کو سوالی وہ بات بولنا نہیں زبان سے. سوال بھی آ گیا نہیں. کون تم پوچھو تو کیا بولیں گے؟ آج کے سبق کا خلاصہ کیا؟ آج کے سبق کے اندر کتنی باتیں آئیں. پہلی بات تو عقیدے کی اہمیت کیا وہ بتایا آپ کو. 1 نمبر 0 ڈال کے بتایا. عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ 1 نمبر کے سر کا ہے. اور 1 نمبر نہیں تو تمہیں 0 کتنے تو ڈال جاؤ کہ کوئی اہمیت نہیں. عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا, عقیدہ ہمارا پکا ہونا. ایک بات تو عقیدے کی اہمیت پر. دوسری بات کیا؟ کفریہ جملے ان سے بچ کر رہنا آدمی. اگر آدمی پہلی بات کے آج کا سبق کیا, اگر آدمی گناہ کو حلال سمجھتا ہے تو اسے کافر ہوتا ہے. گناہ تو کر رہا, گناہ کو گناہ سمجھ رہا تو ایمان نہیں جاتا. اگر گناہ کو حلال سمجھ لیا تو ایمان چلے جاتا. اسی طرح اور ایک بات, اگر کوئی آپ سے پوچھے مسلمان کیا بات ہو, کیا بولنا؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ بولنے سے مسلمان نہیں رہتا آدمی. پکا مسلمان کو بولنا. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان پر جینا, اللہ تعالیٰ ایمان پر مرنا آسان فرمائے. اور روزانہ پیغام دعا کا لیتے رہو. دعا ایمان پر موت آنے کے واسطے وہ دعا وظیفہ روزانہ پڑھتے, صبح شام 7 مرتبہ پڑھتے رہو. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد نہیں ہے بولے تو ریکارڈ ہوتا نہیں, سن لو بعد میں. یا پھر بعد میں آپ گھنٹے ختم ہونے کے بعد لیے کو یاد کر لیا تو اسے روزانہ پڑھتے رہو. 7 مرتبہ 7 مرتبہ, فجر پر 7 مرتبہ, مغرب پر 7 مرتبہ پڑھتا ہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان پر, اسلام پر اللہ عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.